نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقال تعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه عن الله تبارك وتعالى إن أوليائي من عبادي وأحبائي من خلقي الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک مومن کی زندگی کا نصب العین اللہ رب العزت کی رضا کا حصول ہوتا ہے. شدید سردی کے موسم میں آدھی رات کو اٹھ کے عبادت کرتا ہے یا شدید گرمی کے موسم میں شدت کی پیاس برداشت کر کے روزے رکھتا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج عمرہ کرتا ہے یا اپنی جمع پونجی زکوٰۃ کی صورت میں فقراء اور مساکین میں تقسیم کرتا ہے، ان تمام امور کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب کوئی بندہ نیک اعمال کا اہتمام کرے، گناہوں سے بچنے اور اجتناب کی کوشش کرے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے اولیاء میں شامل کر دیتا ہے. ولی لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عربی میں بولا جاتا ہے. ولی کیا ہوتا ہے؟ ولایت کی حقیقت کیا ہے؟ ولی کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ اولیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خصوصی معاملہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بات اس نشست میں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. آپ توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. لفظ ولی کا لغوی معنی ہے دوست. ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا ولی ہے، یعنی وہ اللہ کا دوست ہے. ولی کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولیائی من عبادی واحبائی من خلقی الذین یذکرون بذکری واذکر بذکرہم. میرے بندوں میں سے میرے اولیاء اور میرے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں
کہ ان کا میرے ساتھ اتنا مضبوط تعلق ہوتا ہے کہ جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو لوگوں کا دھیان بے اختیار میری طرف چلا جاتا ہے، جب میرا تذکرہ ہوتا ہے تو لوگوں کا دھیان ان کی طرف چلا جاتا ہے۔ یذکرون بذکری واذکر بذکرہم، جب میرا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ان کا تذکرہ ضرور ہو جاتا ہے، جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو میرا تذکرہ بھی ضرور ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ من ہم اولیاء اللہ، اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی کی علامت چاہیے کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو دیکھتی ہی بندے کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا قریبی ہوتا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہہ دیا کہ ولی کہتے ہیں دوست کو، دنیا میں ہم دنیا والوں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں، لیکن دنیا کے دوست عجیب ہوتے ہیں، جب تک ان کے ہمارے ساتھ کوئی مفادات وابستہ ہوتے ہیں پھر تو ہمارے بڑے قریبی دوست ہوتے ہیں، جو ہی ان کے مفادات پورے ہو جاتے ہیں پھر جان پہچان تک ختم ہو جاتی ہے۔ جب ہمیں اپنے دوست کی ضرورت پڑتی ہے تو دوست ہمیں نظر نہیں آتا، پھر آپ فون کرتے رہیں گے تو فون اٹینڈ نہیں کرے گا، آپ گھر جائیں گے تو کہیں گے گھر میں نہیں ہے، ملاقات نہیں ہوگی۔ دنیا والوں کے ساتھ دوستی کا انجام اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جبکہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، وہ دوستی لگانا بھی جانتا ہے، دوستی نبھانا بھی جانتا ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ دوستی لگاتا ہے اپنے اغراض کے لیے نہیں، کوئی اللہ کو اپنے بندوں سے کوئی مفادات کوئی اغراض وابستہ نہیں ہے، بلکہ فائدہ دوستوں کا ہوتا ہے، بندوں کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوستی لگانا بھی جانتا ہے اور دوستی نبھانا بھی جانتا ہے۔ اگر ہم قرآن اور احادیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے اولیاء کے ساتھ خصوصی معاملہ فرماتے ہیں، وہ معاملہ جو عام بندوں کے ساتھ نہیں کرتے۔ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے اور وہ ایمان والوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ اندھیرے یہ ماحول کے اندھیرے ہوتے ہیں، فتنوں کے اندھیرے ہوتے ہیں، گناہوں کے اندھیرے ہوتے ہیں، نفسانی خواہشات کے اندھیرے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ان اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنی خصوصی فضل اور کرم سے اپنے بندوں کو گناہوں سے بچاتا ہے، فتنوں سے بچاتا ہے، نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے۔ جیسے والد اپنے بیٹے کو سڑک پار کراتا ہے تو اپنے چھوٹے بچے کو ویسے نہیں چھوڑتا بلکہ ہاتھ سے پکڑ کے سڑک پار کراتا ہے، ایسی ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں کی ماحول سے ہاتھ سے پکڑ کے نکال دیتا ہے، گناہوں میں پڑنے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچاتا ہے۔ ہمارے مشائخ صوفیاء کہتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء محفوظ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ سلیمان بن یسار رحمہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، اپنے دوستوں کے ہمراہ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، ایک جگہ پہ رات گزارنے کے لیے پڑاؤ ڈالا، خیمہ لگایا، خیمے میں بیٹھ گئے۔ دوست احباب گئے باہر کام کرنے کے لیے، کوئی چلا گیا جانوروں کو چرانے کے لیے، کوئی پانی لانے کے لیے چلا گیا، کوئی لکڑی لانے کے لیے چلا گیا، اور وہ خیمے میں اکیلے تھے۔ قریب سے ایک خاتون گزر رہی تھی بکریاں چراتے چراتے، جب اس نے دیکھا کہ خیمے میں ایک
بندہ ہے، وہ اکیلا ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ بھرپور جوان ہے۔ تو وہ خاتون قریب آئی، خیمے کے اندر داخل ہوئی اور اس نے سلیمان بن یسار رحمہ اللہ کو کچھ اشارہ کیا۔ وہ حضرت سمجھے نہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ وہ کھانا مانگتی ہے، تو سامنے روٹی پڑی ہوئی تھی، حضرت نے اشارہ کیا کہ یہ روٹی لے جاؤ اور چلی جاؤ۔ اس خاتون نے کہا کہ مجھے روٹی نہیں چاہیے، میرا مقصد کچھ اور ہے۔ تو سلیمان بن یسار رحمہ اللہ بہت گھبرائے کہ اللہ، شیطان کو مجھ سے یہ امید لاحق ہو گئی کہ اپنا ایجنٹ میرے پاس بھیجا کہ شاید میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ شیطان امید لگائے بیٹھا ہے۔ رونا شروع کر دیا، ایسے زاروں قطار روئے۔ اس خاتون کو بھی شرم آئی، اس کا بھی دل نرم ہو گیا، اس نے بھی رونا شروع کر دیا۔ وہ خاتون ویسی ہی چلی گئی۔ ان کو اس بات کا بہت زیادہ افسوس تھا کہ آخر شیطان کو مجھ سے یہ امید کیوں واقع ہو گئی۔ رات کو اسی طرح روتے روتے سو گئے۔ خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ زلیخا جیسی خاتون نے آپ کو گناہ کی دعوت دی اور گناہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن آپ نے بھاگتے ہوئے اپنے ایمان کو بچا لیا، آپ کا ایمان بڑا محفوظ اور بڑا مضبوط۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو ایک نبی تھا، نبی کے ساتھ تو تائید خداوندی ہوتی ہے، اس کے لیے تو بچنا کوئی دشوار نہیں ہوتا۔ کمال تو آپ کا ہے کہ غیر نبی ہو کر بھی آپ نے وہ کام کیا جو ایک نبی کرتا ہے، کہ نہ صرف یہ کہ خود گناہوں سے بچے بلکہ دوسری خاتون کو بھی گناہوں سے توبہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو اس طرح گناہوں سے بچاتا ہے، بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی نظر اگر کسی بندے پر پڑ جاتی ہے تو وہ بندہ بھی گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بچا لیتا ہے۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ بیرون ملک ایک جگہ پہ میں نے بیان کیا، بیان کرنے کے مسجد کے اندر بیان کرنے کے بعد میں محراب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے کے سامنے ایک نوجوان گزر رہا تھا جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، وہ بوتل پی رہا تھا اور جا رہا تھا۔ جب وہ دروازے کے پاس پہنچا، اس نے مسجد کے اندر جھانک کے دیکھا، اس نے وہیں پہ شراب کی بوتل پھینک دی اور سیدھا آیا میرے پاس اور مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں، میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کو میری پگڑی اچھی لگی، میرا عصا اچھا لگا، میری داڑھی اچھی لگی۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ کے چہرے پہ ایک نور دیکھ رہا ہوں، میں وہ نور حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں وہ نور حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ بھی اسی طرح نورانی ہو سکتے ہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ نہیں، آپ پہلے میری پوری کارگزاری سن لیں، پھر اس کے بعد مجھے آپ یہ فرمائیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں لیکن نام کا مسلمان ہوں، میرا کوئی کام مسلمانوں والا نہیں ہے، صرف نام کا مسلمان ہوں، اور دیکھیں میں بھرپور جوان ہوں، یہاں ایک کمپنی میں جنرل منیجر ہوں، $1000 میری تنخواہ ہے، اور میری شادی نہیں ہو چکی اور مجھے شادی کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ مجھے روزانہ نئے گھر سے دعوت ملتی ہے، نئے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے، مجھے شادی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور میری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ میں سب کچھ کھاتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، کھانے میں حلال حرام کا فرق نہیں ہے، سب کچھ کرتا ہوں، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا، جو میرا جی چاہتا ہے میں کرتا ہوں۔ کیا میں پھر بھی آپ کی طرح بن سکتا ہوں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں، آپ پھر بھی میری طرح بن سکتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا سامنے وہ ٹوٹی لگی ہوئی ہے، اس پہ آپ ہاتھ منہ دھو لیں، تھوڑا سا پاک صاف ہو جائیں، پھر آ جائیں۔
اس نے وہیں پہ جا کے ہاتھ منہ دھو لیے، میرے پاس آ گیا، میں نے اس کو بیعت کے کلمات پڑھائے۔ بس بیعت کے کلمات پڑھانے کے بعد میں نے کچھ اعمال بتا دیے، اور وہاں مقامی لوگوں کو اس کا فون نمبر دے دیا، اور اس کو مقامی دوستوں کا فون نمبر دے دیا کہ اگر آپ کو ضرورت پڑے تو دوستوں سے رابطہ کر لیا کریں۔ فرماتے ہیں کوئی 15-20 منٹ کی ملاقات اس بندے سے میری ہو چکی ہوگی۔ میں واپس اپنے ملک آیا، 6 مہینے بعد اس نوجوان کا خط آیا، اور وہ نوجوان کہہ رہا تھا کہ حضرت آپ سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کی وجہ سے میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ میں اس دن سے لے کے آج تک روزانہ 5 مرتبہ نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہوں، نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہوں، اور کبھی کبھار تہجد کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ پھر وہ نوجوان خود لکھتا ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ 5 مرتبہ نماز پڑھے روزانہ اور تہجد کبھی کبھار پڑھے، لیکن وہ نوجوان کہتا ہے کہ اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ میں خود بھی سوچ رہا ہوں کہ ایسا میں کیسے کر رہا ہوں کہ گناہوں کے سمندر میں رہتے ہوئے بھی میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوں، گناہوں کے سمندر میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہوں۔ میرے بھائیو، کئی مرتبہ بندے کو گناہوں کی ایسی لت پڑ جاتی ہے کہ گناہ کا چھوڑنا بندہ اپنے لیے ناممکن سمجھتا ہے، لیکن کسی اللہ والی کی نظر پڑ جاتی ہے تو اسی گناہ کا چھوڑنا اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ خود بندہ حیران ہوتا ہے کہ میں گناہ سے کیسے بچ رہا ہوں۔ یہ اللہ والوں کی نظر کا کمال ہوتا ہے کہ گناہ سے بچنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو خود بچاتا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے اس کو روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے اولیاء کے ساتھ دوسرا جو خصوصی معاملہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ ان کو پرسکون زندگی عطا کرتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، سنو اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، بے خوف زندگی، غم سے محفوظ زندگی، ٹینشن فری زندگی اللہ والوں کی ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، آج کل کھانے کی کمی نہیں ہے، اچھے لباس کی کمی نہیں ہے، عمدہ اور نئی گاڑیوں کی کمی نہیں ہے، اگر ہمیں کمی نظر آتی ہے تو سکون کی کمی نظر آتی ہے۔ ہر بندہ سکون پانے کے لیے پریشان سرگردان ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس دنیا میں سکون ہے ہی نہیں، یہ دنیا تو ہے ہی مسائلستان، یہ ہے ہی پریشان گڑھ، اور یہاں پہ سکون ممکن ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، سچی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو جنت کا نمونہ بنایا ہے، یہ سکون اور اطمینان کی جگہ ہے۔ ہمارے اپنے کرتوتوں نے اس کو جہنم کدہ بنایا ہوا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تو ساتھ یہ بھی فرمایا تھا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں قرار ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان کی زندگی ہوگی، وَمَتَاعٌ، اور نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جائے گا، إِلَىٰ حِينٍ، ایک مقررہ وقت تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں سکون ہوگا اور نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جائے گا۔ ہم دنیا میں آئے، ہم اسی سکون کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے کہ وہ سکون کہاں ملے گا، چنانچہ سکون تلاش کرتے رہے۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید اچھا کھانا کھائیں گے تو سکون ملے گا، تو ہم نے اچھے کھانے کھائے، تیار کیے، مقامی طور پہ تیار شدہ کھانے ہم نے کھا لیے، اور ہم نے باہر سے بھی کھانے کے فارمولے امپورٹ کر لیے۔ چنانچہ مقامی کھانے تو ہم کھاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، چائنیز چاول اور اٹالین پیزا اور رشین سلاد
اور ڈھاکا چکن اور کابلی پلاؤ اور پتہ نہیں ہم نے کھانے کیا کچھ فارمولے امپورٹ کر لیے. ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید اچھا کھانا کھائیں گے تو ہمیں سکون مل جائے گا، لیکن ہمیں سکون نہ ملا. پھر ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید اچھی سواری ہوگی تو سکون مل جائے گا، تو نئی نئی سواریاں، نئے ماڈل کی گاڑیاں ہم نے لے لی، لیکن سکون نہ ملا. پھر ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید عالیشان محلات اور بنگلے ہوں گے تو سکون مل جائے گا. ہم نے عالیشان محلات میں رہنا شروع کر دیا، سکون پھر بھی نہ ملا. پھر ہمیں بتایا گیا کہ نہیں، چنیوٹ میں تو مزے ہیں ہی نہیں، مزے تو سارے مری والوں کے پاس ہیں، تو مری جانا چاہیے، ناران کا غان جانا چاہیے، وہاں پہ سکون ہے. چنانچہ سکون کی تلاش میں ہم ناران کا غان چلے گئے، لیکن پتہ چلا کہ وہاں کے لوگ ہم سے زیادہ پریشان ہیں. پھر کسی نے ہمیں دبئی کا راستہ بتا دیا، کہتے دبئی والے بڑے عیش میں ہیں، وہاں لوگ جاتے ہیں سیر سپاٹوں کے لیے، وہ لوگ بڑے مزے میں ہیں. ہم وہاں چلے گئے، ہم نے دیکھا کہ وہاں ٹینشن کے مریض ہم سے زیادہ ہیں. پھر کسی نے کہا نہیں تمہیں پتہ نہیں چلا، اصل میں جو یورپ میں لوگ رہتے ہیں نا، جرمنی اور فرانس یا پھر کینیڈا چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، یو کے چلے جائیں، وہ لوگ بڑی عیش میں ہیں، بڑے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، لہٰذا وہاں چلے جائیں، وہاں سکون مل جائے گا. جب وہاں چلے گئے تو پتہ چلا کہ مینٹل مریضوں کے ہسپتال وہاں ہم سے زیادہ ہیں. یا اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ تم روئی زمین پہ جاؤ گے، لکم فی الارض مستقر، تمہیں قرار ملے گا. وہ قرار کہاں پہ ہے؟ ہم تو اسی سکون کی تلاش میں حیران سرگردان پھر رہے ہیں، کہیں سکون نہیں مل رہا. سکون کہاں ملے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو آپ کو پہلے کہا تھا کہ سکون کہاں ہوگا، تمہیں تو سکون میں نے بتایا تھا، لیکن تم غلط جگہ پہ تلاش کر رہے ہو. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ روئے زمین پر اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت نامہ آئے گا، زندگی گزارنے کی ہدایات آئیں گی. فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، جس نے ان ہدایات کی پیروی کر لی، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تو خوف اور غم سے پاک زندگی ان لوگوں کے لیے ہے، فمن تبع ہدایا، جنہوں نے ان ہدایات کی روشنی میں زندگی گزاری. تو اگر ہمیں چاہیے کہ سکون والی زندگی ملے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان ہدایات کی پیروی کرنی ہوگی. بہرحال میں آپ سے بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کی پرسکون زندگی ہوتی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک ولی کے دل میں اتنا سکون ہوتا ہے، ایک ولی کے دل میں اتنا سکون ہوتا ہے کہ اگر اس کی زکوٰۃ نکالی جائے اور زکوٰۃ شہر کے سارے فقراء میں تقسیم کر دی جائے تو پورے شہر میں آپ کو ایک بندہ پریشان نظر نہیں آئے گا. اگر اس سکون کی زکوٰۃ نکالی جائے، شہر کے پریشان لوگوں میں وہ زکوٰۃ تقسیم کی جائے، پورے شہر میں آپ کو ایک بندہ بھی پریشان نظر نہیں آئے گا. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ان بادشاہوں کو، ان سلاطین کو پتہ چلے کہ ہمارے دلوں میں کتنا سکون بھرا ہوا ہے تو وہ تو اس سکون کو چھیننے کے لیے لشکروں سمیت ہم پر حملہ آور ہو جائیں. یہ سکون بھری زندگی اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوستوں کے لیے ہے. پرانے زمانے میں ایک نیک آدمی تھا، تو وقت کا حکمران کسی بات پہ ناراض ہو گیا تو اس نے فوراً آرڈر جاری کر دیا کہ گرفتار کر دو. ان کو گرفتار کر دیا گیا. پھر اگلا آرڈر یہ تھا کہ 3 دن کے بعد بھوکے شیر کے سامنے ڈال دو، دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو بندہ بادشاہ کا نافرمان ہوتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے. ایک شیر کو لایا گیا اور ایک جنگلے کے اندر بند کر دیا گیا اور 3 دن تک اس کو بھوکا رکھا گیا. پھر پورے شہر میں اعلان کروایا گیا
کہ آج ایک بندے کو بھوکے شیر کے سامنے ڈالا جائے گا، جس نے تماشا دیکھنا ہے وہ آ جائے۔ تو شہر کے سارے لوگ امڑ آئے کہ ہم بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بھوکا شیر بندے کا کیا حشر کرتا ہے۔ لوگ سارے اکٹھے ہو گئے۔ شیر جنگلے کے اندر تھا اور بہت غیظ و غضب کی حالت میں تھا، 3 دن سے اس کو کچھ نہیں ملا ہوا تھا، غصے سے غرا رہا تھا۔ اس دوران اس نیک آدمی کو لایا گیا اور جنگلے کے ایک کونے کے اندر سے داخل کر دیا گیا، باہر سے جنگلہ بند کر دیا گیا۔ شیر پہلے تو دور سے بھاگتا ہوا آیا، ارادہ کچھ اور تھا، لیکن جب قریب پہنچا تو شیر کا دل بھی تو اللہ کے قبضے میں ہوتا ہے۔ شیر نے آ کے بزرگوں کے پاؤں چومنے شروع کر دیے۔ بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ حیران ہو گیا اور وہ سمجھ گیا کہ واقعی یہ اللہ کا ولی ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت معافی مانگ لی اور باعزت طور پہ وہاں سے نکالا گیا اور ان کو بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچایا گیا۔ اس آدمی کی اہلیہ انتظار میں تھی کہ میرے خاوند کی لاش آئے گی، شاید لاش بھی نہ آئے چونکہ شیر نے شیر پاڑ کرنا ہے، شاید کچھ بچی کچی ہڈیاں میرے پاس آ جائیں گی، لیکن دروازے سے اپنا خاوند صحیح سلامت داخل ہو گیا تو بیوی ایک طرف تو خوش بہت ہو گئی، دوسری طرف اس نے سوال پوچھا کہ آپ سچ سچ بتائیں کہ جب شیر آپ کی طرف بھاگتا ہوا آ رہا تھا اس وقت آپ دل میں کیا سوچ رہے تھے؟ اس وقت آپ دل میں کیا سوچ رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ سچی بات یہ ہے، میں اس وقت یہ مسئلہ سوچ رہا تھا کہ معلوم نہیں یہ شیر کا لعاب پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے۔ میں تو اس وقت پاک و ناپاک کے چکر میں تھا، مجھے تو اس طرف التفات ہی نہیں تھا کہ چند لمحوں کے بعد میرا کیا حشر ہونے والا ہے۔ یہ سکون ہوتا ہے جو اللہ کے اولیاء کو نصیب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو کسی مدرسے میں جا کے دیکھ لیں۔ میرے بھائیوں، میں ہوائی باتیں نہیں کرتا، میں زمینی حقائق بیان کرتا ہوں۔ کسی مدرسے میں جا کے دیکھیں، مدرسے میں رہنے والے طلباء اور علماء کی زندگی کو دیکھیں۔ کھانے میں جیسے روٹی مل گئی، ٹھنڈی مل گئی، گرم مل گئی، ہمارے بچے تو کہتے روٹی نہیں کھانی، پیزا کھانا، اور عزم کرتے ہیں کہ پیزے کے بغیر میں نے روٹی نہیں کھانی۔ باپ مرے یا جیے اس نے 1000 روپے کا پیزا ضرور بیٹے کے لیے آرڈر کروانا ہوتا ہے۔ اور یہ مدرسے کے طلباء کھانا ٹھنڈا مل گیا، گرم مل گیا، پرواہ نہیں ہے، مرضی کے مطابق ہے، بغیر مطابق ہے، پنکھا ہے نہیں ہے، بجلی چلی گئی، بجلی آ گئی، پرواہ نہیں ہے، فرش کے اوپر سر رکھ کے سو جاتے ہیں۔ سرہانہ مل گیا تو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ ملے تو اپنا ہاتھ سر کے نیچے رکھ لیتے ہیں۔ یقین کریں ایسی پرسکون نیند یہ لوگ سوتے ہیں کہ دنیا کا کوئی طبقہ اس قدر پرسکون نیند نہیں سو سکتا۔ سکون والی زندگی اللہ نے ان لوگوں کو عطا کی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کے اولیاء ہیں، یہ ان کی پہچان ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ اگلا خصوصی معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے اولیاء کے ساتھ۔ اگلا معاملہ لہم البشرا، ان کے لیے بشارتیں ہیں، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، آخرت میں۔ ان کو دنیا میں بھی بشارتیں ملتی ہیں، آخرت میں بھی ان کو بشارتیں ملتی ہیں۔ دنیا کی بشارت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالی مخلوق کے دل میں اپنے اولیاء کی محبت ڈال دیتا ہے، یہ بھی ایک بشارت ہے۔ حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو لوگ ہم سے خود بخود محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا تل کا عاجل بشر المؤمن، وہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے اولیاء کے لیے بشارتیں ہیں، ان میں سے ایک بشارت یہ بھی ہے کہ مخلوق کے دل میں ان کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبرائیل، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ جبرائیل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کریں۔
चुनांचे जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान के फ़रिश्तों में ऐलान करते हैं कि वो फ़रिश्तों फ़लाँ बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, मैं भी मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो। आसमान के फ़रिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। फिर वही फ़रिश्ते ज़मीन पे उतरते हैं, ज़मीन पे उतर के ऐलान करते हैं कि ओ लोगों, फ़लाँ बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, फ़रिश्ते मोहब्बत करते हैं, तुम भी मोहब्बत करो। ये वो ऐलान होता है जो लोगों के कान नहीं सुनते बल्कि लोगों के दिल सुनते हैं। चुनांचे लोग उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत है, सुम्मा यूज़अ लहुल क़बूलु फ़िल अर्द, फिर ऐसे बंदे के लिए रूए ज़मीन में कबूलियत रख दी जाती है, ज़मीन में कबूलियत रख दी जाती। लोग बेलौस मोहब्बत करते हैं। लोग अल्लाह वालों से मोहब्बत क्यों करते हैं? कोई दुनियावी अगराज मकसूद होते हैं? नहीं। कोई और मफादात वाबस्ता होते हैं? नहीं। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत वही बशारत होती है जो अल्लाह की जानिब से एक वली को अता की जाती है, कबूलियत मिल जाती है, लोगों की मोहब्बत उनको नसीब होती है। इंसान मोहब्बत करते हैं, फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, जिन्नात मोहब्बत करते हैं, जमादात मोहब्बत करते हैं, हैवानात मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के अवलिया के साथ मखलूक मोहब्बत करती है। हमारे सिलसिले के एक बुज़ुर्ग थे हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह, कई मरतबा अपनी मजलिस में तशरीफ़ फरमा होते थे। उनके एक खलीफा थे हज़रत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह को अपने शेख से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने एक तफसीर लिखी और तफसीर का नाम अपने शेख के नाम पे रखा, तफसीर मज़हरी। आज भी हज़रात उलमाए किराम इस्तिफ़ादा करते हैं। ये तफसीर मज़हरी शेख के नाम पे तफसीर का नाम रखा था और शेख को अपने खलीफा पर इतना एअतिमाद था, फरमाया करते थे कि अगर क़ियामत के दिन अल्लाह ताला मुझसे पूछ ले कि मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना मेरे पास क्या लेके आए हो, तो मैं जवाब दे दूंगा कि मैं अपने आपके पास काजी सनाउल्लाह पानीपती को लेके आया हूँ और मैं यकीन करता हूँ कि काजी सनाउल्लाह पानीपती की वजह से मेरी भी बख्शिश हो जाएगी। शेख को अपने खलीफा पर इतना एतमाद था। वो बहुत बड़े आलिम भी थे, मुफस्सिर थे, मुहद्दिस थे। तो कई मरतबा ऐसा होता था कि मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह अपनी मजलिस में तशरीफ़ फरमा होते थे और अचानक फरमाते थे, भाई रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। काजी सनाउल्लाह पानीपती तशरीफ़ ला रहे हैं और थोड़ी देर बाद लोग देख लेते थे कि काजी साहब तशरीफ़ ले आते। एक दिन ऐसा हुआ, 2 दिन ऐसा हुआ, 3 दिन ऐसा हुआ। आखिर एक दिन किसी ने पूछ लिया, हज़रत आपको कैसे पता चल जाता है कि काजी सनाउल्लाह पानीपती तशरीफ़ ला रहे हैं? तो फरमाया कि जब मैं देख लेता हूँ कि फ़रिश्ते कतार दर कतार खड़े हो चुके हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि काजी सनाउल्लाह पानीपती के इस्तक़बाल की तैयारियाँ हो रही हैं। वो इस्तक़बाल के लिए फ़रिश्ते कतार दर कतार खड़े हो जाते हैं, फ़रिश्ते मोहब्बत करते हैं। लहुमुल बुशरा, अल्लाह के औलिया के लिए बशारतें होती हैं दुनिया की ज़िंदगी में। मौत के वक़्त उनको बशारत मिलती है। मौत के वक़्त बशारत, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह के औलिया पर फ़रिश्ते उतरते हैं। फ़रिश्ते कहते हैं, अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, डरना भी नहीं है, गम भी नहीं करना, उस जन्नत की बशारत सुन लो जिस जन्नत का तुम्हारे साथ वादा किया जाता था। मौत के वक़्त फ़रिश्ते उतरते हैं, बशारत देते हैं। हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात की रात थी। उनकी अहलिया का बयान है कि रात का वक़्त था, मैं हज़रत की आयादत में तीमारदारी में मसरूफ़ थी, खिदमत में मसरूफ़ थी। तो रात के वक़्त मैंने अपने कमरे की खिड़की खोली, घर के सहन की तरफ देखा तो मैंने देखा कि घर के सहन में सफ़ेद कपड़े पहने हुए, सफ़ेद पगड़ियाँ बांधे हुए इतने लोग थे कि घर के सहन में कदम रखने की जगह नहीं थी। मैं हैरान हो गई कि ये लोग कहाँ से आए।
مجھے اچانک خیال آیا کہ شاید مدرسے کے اساتذہ اور طلباء حضرت کی عیادت کے لیے آئے ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ آدھی رات کا وقت ہے، سردیوں کا موسم ہے، اس وقت کون آتا ہے عیادت کے لیے؟ اب میں یہی سوچ رہی تھی کہ حضرت نے فرمایا کہ پانی پلا دو۔ میں فوراً اٹھ گئی، میں نے پانی اٹھایا، حضرت کو سہارا دیا، پانی پیش کیا، حضرت نے پانی پیا، پھر سرہانے پہ سر رکھا، قبلے کی طرف رخ موڑا، لا الہ الا اللہ فرمایا اور روح پرواز کر گئی۔ تب مجھے پتا چلا کہ گھر کے صحن میں سفید کپڑے پہنے ہوئے، سفید پگڑیاں باندھے ہوئے لوگ جو مجھے نظر آئے تھے، یہ حقیقت میں اللہ کے فرشتے تھے جو حضرت کی روح کے پروٹوکول کے لیے زمین پہ اتر آئے تھے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، ڈرنا بھی نہیں ہے، خوف غم بھی نہیں کرنا، اور اس جنت کی بشارت سن لو جس جنت کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ مرتے وقت یہ بشارتیں ان کو ملتی ہیں، دنیا میں بشارتیں، مرنے کے بعد بشارتیں، اور حشر میں ان کو بشارتیں ملتی ہیں۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی حضرات علماء کرام کو باقی لوگوں سے الگ کر دیں گے، پھر علماء کرام کو خطاب فرمائیں گے کہ اے امت کے علماء، میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں تمہیں عذاب دے دوں، علم دینے سے پہلے میں نے تمہاری مغفرت کا فیصلہ کیا تھا، جاؤ تم حساب کے کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو آخرت میں ان کو بشارتیں ملتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے اولیاء کے ساتھ خصوصی معاملہ ہوتا ہے۔ دنیا میں بشارتیں، آخرت میں بشارتیں، بے خوف اور پرسکون زندگی ہوتی ہے۔ اور اللہ کی طرف سے خصوصی معاملہ جو اولیاء کے ساتھ ہوتا ہے وہ یہ کہ جو بندہ اللہ کے اولیاء کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو اپنا دشمن بنا دیتا ہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو میرے ایک ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے جو اللہ کے اولیاء کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ آج کئی مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بہت بے باکی کے ساتھ اللہ والوں کے خلاف بولتے ہیں اور علماء کے خلاف بولتے ہیں، دین والوں کے خلاف بولتے ہیں، اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ میں کتنا بڑا جرم کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ کئی مرتبہ اللہ والوں کے خلاف بولنا، علماء کے خلاف بولنا ایمان کے زوال کا ذریعہ بن جاتا ہے، ایمان سے محرومی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کوئی مذاق نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ دوستی نبھانا جانتا ہے، وہ اپنے دوستوں کا خیال رکھتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے دوستوں کی عزت کو نقصان پہنچائے، دوستوں کی ذات کو نقصان پہنچائے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لیتا ہے، اور جب اللہ کسی سے بدلہ لیتا ہے تو اس کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ حضرت مولانا سید محمد امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم ایک مرتبہ گاڑی میں سوار تھے، کہیں سفر کر رہے تھے، تو سڑک کے کنارے ایک ہوٹل پہ چائے پینے کے لیے رک گئے۔ ہم چارپائی پہ بیٹھ گئے اور ہوٹل والے کو چائے کا آرڈر دے دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے، سامنے والی چارپائی پہ میں نے ایک بندے کو دیکھا جو چھت کو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، پھر دیواروں کو گھورنے لگا، پھر باہر آسمان کی طرف دیکھنے لگا گھورتا ہوا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس بندے کا توازن ٹھیک نہیں ہے، اور میں دیکھ رہا تھا اس کے حرکات سکنات کو۔ تھوڑی دیر بعد وہ بندہ اٹھ گیا اور ایسے سڑک کی طرف چلا گیا، سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا اور کتے کی طرح بھونکنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر تک بھونکتا رہا، پھر واپس آ کے چارپائی پر بیٹھ گیا۔
फिर कभी दीवारों को देखता था, कभी छत की तरफ देखता था, फिर आसमान की तरफ देखने लगा, फिर चला गया, सड़क के किनारे खड़ा हो गया और कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर दिया, फिर वापस आ गया। फरमाते हैं कि मैं ये तो समझ रहा था कि तवाज़ुन ठीक नहीं है, लेकिन जब किसी बंदे का तवाज़ुन ख़राब हो जाता है तो वो कोई और हरकत करता है। अब ये एक ख़ास हरकत करता है कि कुत्ते की तरह भौंकता है, आखिर वजह क्या है? मैंने वो होटल वाले से पूछा तो उसने मुझे कहा कि आप लोग भी चेहरे मोहरे से उलमा लगते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये बंदा अपने ख़ानदान का मुअतबर बंदा था, ख़ानदान के सारे लोग इसकी राय को तस्लीम करते थे, इसकी बात पे आमीन कहते थे, अपने ख़ानदान का बड़ा था। जिस वक़्त पाकिस्तान हिंदुस्तान की तहरीकें चल रही थी उस वक़्त बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ नुक्ता नज़र में इख्तिलाफ़ करते थे। इख्तिलाफ़ तो खैर हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की थी। एक मरतबा हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह हमारे इलाके में आए, उन्होंने बयान किया और जब बयान कर रहे थे तो ये बंदा सामने बैठा हुआ था, ये खड़ा हो गया और कहने लगा कि कुत्ते की तरह भौंक रहा है, कुत्ते की तरह भौंक रहा है। वो हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली थे, उन्होंने बयान रोक लिया, थोड़ी देर के लिए आसमान की तरफ देखा, फिर दोबारा बयान शुरू किया और कुछ नहीं फरमाया। बस ये बंदा था, ये वापस आया, 3 दिन के बाद इसका तवाज़ुन ख़राब हो गया, दिमाग तो ख़राब हो गया, लेकिन उसकी ये हरकत है, हर थोड़ी देर बाद ये जाता है, सड़क के किनारे खड़ा हो जाता है, कुत्ते की तरह भौंकता है। मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो एक वली के साथ दुश्मनी करता है तो मेरी जानिब से उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। अल्लाह ताला ऐलान जंग करता है। मेरे भाइयों, मैं बारहा दोस्तों से कहता हूँ कि आप हजरात इस मामले में बहुत मुहतात रहें, ये बहुत हसास मामला है। हजरात उलमाए किराम के ख़िलाफ़ और हजरात औलिया और नेक लोगों के ख़िलाफ़ बोलने में बहुत एहतियात किया करें, कोई ऐसी बात न करें कि अपना ईमान ख़तरे में पड़ जाए, एहतियात करने की ज़रूरत है। और अल्लाह ताला अपने औलिया का मुआविन और मददगार होता है। कई मरतबा मामलात फंस जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपने औलिया की मदद करता है। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यतक़र्रबु इलय्या अब्दी बिन नवाफिल, मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरा क़ुर्ब हासिल करता है, हत्ता उहिब्बहु, यहाँ तक कि मैं अपने बंदे से मोहब्बत करता हूँ। और जब मैं अपने बंदे से मोहब्बत करता हूँ तो मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिनसे वो सुनता है, मैं उसके हाथ पाँव बन जाता हूँ जिनसे वो चलता है, पाँव बन जाता हूँ जिनसे वो चलता है, हाथ बन जाता हूँ जिनसे वो पकड़ता है। अल्लाह फरमाते हैं मैं उसकी आंख बन जाता हूँ, मैं उसके कान बन जाता हूँ, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ। इसका क्या माना है? ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। मेरे भाइयों, इसका माना ये है कि जैसे ये आंख और कान और हाथ और पाँव बंदे के कामों में बंदे के मददगार होते हैं, अल्लाह ताला फरमाते मैं उसका मददगार बन जाता हूँ, उसके उल्टे काम सीधे करता हूँ, उलझे हुए काम सुलझा देता हूँ, परेशानियाँ हल कर देता हूँ, मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देता हूँ। अल्लाह ताला उस बंदे का मददगार होता है। कई मरतबा ऐसा होता है कि लोग ये समझते हैं कि अब ये बंदा फंस गया है, निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। अल्लाह ताला ऐसा रास्ता बना देता है कि खुद दुनिया वाले हैरान रह जाते हैं, अल्लाह उसका मददगार बन जाता है। मेरे भाइयों, मेरी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ जब दोस्ती लगाता है तो वो दोस्ती निभाता भी है। हमने अगर दोस्ती लगानी है तो दुनिया वालों के साथ क्या दोस्ती लगानी है? दुनिया वाले तो अगराज की दोस्ती लगाते हैं, मफादात का ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लाह ताला को अपने बंदों से कोई मफाद नहीं है, कोई गरज नहीं है, बेलौस मोहब्बत करता है अपने बंदों के साथ। हमें चाहिए कि हम भी अल्लाह के दोस्त बन जाएं, अल्लाह के वली बन जाएं। अल्लाह का वली बंदा किस तरह बन सकता है? अब ये आखिरी बात मैं मुख्तसर अंदाज में अर्ज़ करता हूँ।
جیسے میں نے پہلے وہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ تعالیٰ کے اولیاء پر کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا۔ ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی کے لیے دو کام کرنے ہوتے ہیں، ولایت حاصل کرنے کے لیے دو کام کرنے ہوتے ہیں، ایمان لانا اور تقوی اختیار کرنا۔ بس ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں۔ ایمان تو الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، بس صرف ایک کام ہے کہ ہم تقوی اختیار کر لیں۔ اگر ہم نے تقوی اختیار کر لی، بس پھر اللہ نص قرآنی کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کا ولی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے بچے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ یاد رکھیں، جب ہم گناہوں سے بچنا شروع کر دیں، ایک ایک کر کے سارے گناہ ہماری زندگی سے نکل جائیں، بس پھر ہم اللہ کے ولی بن گئے۔ بے شک ہم ہوا میں نہ اڑ سکیں، پانی کے اوپر نہ چل سکیں، کوئی کشف و کرامات ہمارے پاس نہ بھی ہوں، ہم پھر بھی اللہ کے ولی ہیں، بشرطے کہ ہم تقوی پرہیزگاری والے بن جائیں، گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اور یہ تقوی ہمیں کیسے نصیب ہوگا، پرہیزگاری کیسے نصیب ہوگی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تم اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ یا اللہ گناہوں کا ماحول ہے، میرا نفس سرکش ہے، شیطان مجھ پہ غالب ہے، میں گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ اللہ رب العزت نے 3 لفظوں میں مسئلے کا حل بتا دیا، صرف 3 لفظ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تم سچوں کی معیت اختیار کر لو، تمہارے لیے متقی بننا آسان ہو جائے گا۔ نیکوں کے ساتھ جڑ جائیں، متقی بن جائیں گے، متقی بن گئے تو اللہ کے ولی بن جائیں گے، اللہ کے ولی بن گئے تو اللہ تعالیٰ کا اپنے اولیاء کے ساتھ جو خصوصی معاملہ ہوتا ہے ہم بھی اسی معاملے کے مستحق بن جائیں گے۔ دنیا کا سکون اطمینان ہمارے لیے، قبر کی بشارت ہمارے لیے، آخرت کی کامیابی اور سرخروئی ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔